نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے ان پرنور ساتوں میں منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر اس ایمان میرج ہال میں ایک مرتبہ پھر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کا انعقاد کیا گیا ہے، میں اس پر اہالیان منڈی بہاؤالدین کو اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور خصوصاً بالخصوص منہاج القرآن ویمن، ان جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ آج ہمارا تیسرا فیز مکمل ہو رہا ہے اور کم و بیش آج 45 مقامات پر دروس عرفان القرآن کی نشستوں کی آج آخری نشست ہوگی اور 45 مقامات پر آج کے دن تک یہ دروس مکمل ہو جائے، اور کل سے پھر چوتھا فیز ایک اور شروع ہوگا 4 روزہ دروس عرفان القرآن، اور لگ بھگ کوئی 70 شہروں کے اندر مقامات کے اوپر یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد کیا گیا، اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں، ایسی نشستیں بھی ہوئی ہیں کہ گراؤنڈز کے اندر ہزارہ کی تعداد میں مرد و خواتین کا ہجوم، اور پھر بارش کے باوجود اتفاق ہے کہ ان تینوں فیزز کے اندر 1 دن 2 دن بارشیں ضرور ہوئی، اور ان بارشوں کے باوجود بھی دروس قرآن کینسل نہیں ہوئے، حاضری متاثر ضرور ہوئی، مگر پھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین نے ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر فجر کی نماز کے بعد سحری کر کے ان پروگراموں میں آنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، قبلہ حضور کی توجہات اور آپ احباب کی محنت ہے کہ جس نے اس چیز کو ممکن بنایا اور اتنے شہروں کے اندر دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا انعقاد۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر ہونے والے ان دروس عرفان القرآن کی 5 روزہ نشستوں میں سے آج ہماری آخری نشست ہے،
اور آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے عقیدہ ایک ختم نبوت۔ مجھے بتایا ہے کہ کل شاید علامہ فیاض بشیر صاحب نے اعلان کسی اور موضوع کا کیا تھا، اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو تو، مگر جو آپ کے اشتہارات پر موضوع لکھا ہوا ہے وہ ہے عقیدہ ایک ختم نبوت۔ مجھے ویسے دونوں خطابات ہی آتے ہیں، آپ جس موضوع پر کہیں میں دونوں پہ کر سکتا ہوں، تو کیا خیال ہے کس موضوع پہ کرنا چاہیے؟ ختم نبوت کا۔ ٹھیک ہے، وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر قصر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے۔ اگر اس اینٹ کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آنچ آئی، تو اہل ایمان نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین جانا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے ماہ بعد یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اور بھی بہت سارے مسائل نے جنم لیا، مگر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، بہادری اور وفاداری پر کہ جنہوں نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اپنا فرض اولین جانا، اور 700 کے لگ بھگ حفاظ کرام نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ میں اب ان 14 صدیوں کی تاریخ کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، میں نے مختصر بتایا ہے کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان نے اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین سمجھا۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں سامنے آئے۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان محدث علی پور ان کی شکل میں میدان عمل میں آئے، اور کبھی اس فتنے نے جنم لیا تو تحریک ختم نبوت کی شکل میں اہل ایمان میدان میں آئے اور 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدے کا تحفظ کر کے دکھایا۔ اور 1988 کے اندر جب ایک مرتبہ پھر اس فتنے نے سر اٹھایا اور بدبخت مرزا طاہر نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ میں آپ لوگوں کو اس موضوع پر مناظرے کا چیلنج کرتا، تو پھر اہل ایمان وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں میدان عمل میں آئے، اور قبلہ حضور نے اس بدبخت کو پھر للکارا، اور آپ نے فرمایا کہ نالائق تو مناظرے کی بات کرتا ہے اس سبجیکٹ پر، میں اپنے آقا کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور تمہیں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ 1988 ذرا چشم تصور میں لائے نا، کم و بیش یہ 35 سال پرانی بات بنتی۔ اس دور میں میڈیا جو بھی تھا تو قبلہ حضور نے اسے پہلے تو خط لکھا، پھر اخبارات کے ذریعے یہ پیغام اس تک پہنچایا، پھر ریڈیو کے ذریعے، اور اس دور میں جتنا بھی ٹی وی تھا اس کے ذریعے، سوشل میڈیا تو ابھی آیا کوئی نہیں تھا، اور پھر آپ نے ملک گیر ایک تحریک چلائی، اور کم و بیش 3 ماہ تک اس ملک کے طول و عرض کے اندر بڑی بڑی کانفرنسز کر کے وہاں اس کو للکارا اور پیغام دیا کہ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے،
میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی رات ہوگی، مینار پاکستان کی سرزمین ہوگی، اور میرے آقا کے عاشقوں اور غلاموں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ وہاں پر آئیں۔ اور آپ نے 3 دعوے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس مینار پاکستان کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کی رات کو تو آ جائے تو پہلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ بادشاہی مسجد کے میناروں سے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے پہلے تو اپنی اس بد عقیدگی سے غائب ہو جائے گا، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر ایمان لا کر ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں۔ دوسرا چیلنج اور دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میرا دوسرا اعلان ہے اور دعویٰ ہے کہ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے دن موت واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو پھر طاہر القادری حاضر ہوگا، لاہور کے جس چوراہے میں دل چاہے کھڑا کر کے پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر آپ نے ملک کے طول و عرض میں کانفرنسز کی، آقا کے غلاموں تک اس پیغام کو پہنچایا، اور پھر جب 12 ربیع الاول کی رات آئی تو چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ پھر لاکھوں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ ہزار کی تعداد میں تو صرف علماء اور مشائخ تھے اس کانفرنس کے۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ منظر اگر دیکھنا ہو تو یہ سب کچھ آج بھی نیٹ پر یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ پوری کانفرنس کی ریکارڈڈ موجود ہے۔ اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر صدارت وہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ ساری رات اس بدبخت کا انتظار کیا گیا، مگر اس بدبخت کو وہاں آنے کی جرت اور ہمت نہیں ہو سکی، اور وہ جو پھر سینکڑوں اور ہزاروں علماء اور مشائخ تھے، پھر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر علم کے موتی بکھیرتے رہے، اور آقا کی شان ختم نبوت کے ترانے گونجتے رہے۔ آپ لوگوں کو جو آج کی اس نشست میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ بات سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو قرآن کی کوئی 2-4 آیتوں سے ثابت ہوتا۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کتاب کا نام ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ممکن ہے باہر سٹال پر موجود ہو۔ صرف قبلہ حضور نے اپنی اس کتاب کے اندر، اب یہ بات جملہ غور سے سننے والا ہے، آپ نے صرف اپنی اس کتاب کے اندر قرآن کی 129 آیتوں سے شان ختم نبوت پر استدلال کیا۔ کتنی آیتیں بتا رہا ہوں؟ 129 آیتیں، اور 250 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ہیں جو اس کتاب کے اندر آپ نے درج کی ہیں، جن میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ جس عقیدے پر قرآن کی 125 سے بھی زیادہ آیتیں موجود ہوں، اور 250 سے زیادہ قرآن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہوں، تو ذرا سوچیں کہ وہ عقیدہ کس طرح سفید دن کی روشنی کی طرح نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اتنا نازک عقیدہ ہے کہ جب اتنے اس پر قرآن کی آیات کے شواہد موجود ہیں، آقا کے فرامین موجود ہیں، تو اس پر اب یہ بات کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات پر کہ اگر کسی بدبخت نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا اور کسی کلمہ پڑھنے والے شخص نے صرف رک کر اس سے اتنا پوچھ لیا کہ تو نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تیری نبوت کی دلیل کیا ہے،
اگر کسی نے دلیل بھی مانگ لی تو دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنی گنجائش بھی اس پر نہیں ہے. میں چند باتیں آپ کے من تک اتارنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ عقیدہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ عقیدہ ہے کیا اور قرآن اس کی بابت کیا کہتا ہے. باقی اس ایک مختصر سی نشست کے اندر قرآن کے اتنے مقامات کو اپنی گفتگو کے احاطے میں لانا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. اس موضوع پر کئی خطابات میرے اپنے بھی یوٹیوب پر موجود ہیں اور مجھے وہ تاریخی منظر کبھی نہیں بھولے گا کہ آج سے کم و بیش میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے میرا اندازہ ہے اسی منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر رمضان المبارک کے بعد ایک گراؤنڈ تھا، پارک تھا، جس میں اسی موضوع کے حوالے سے مجھے گفتگو کا موقع ملا تھا. اور اتفاق یہ تھا کہ ادھر گفتگو شروع ہوئی اور ادھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ٹخنوں تک پانی جمع ہو گیا تھا گراؤنڈ کے اندر. مگر منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسی استقامت دی کہ کم و بیش گھنٹہ بھر مرد و خواتین اس موسلادھار بارش کے اندر بیٹھ کر وہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سنتے ہیں. تو آج تو بہت ساری چیزیں میں نے ذہن میں تو رکھی ہیں. آپ دیکھیں اللہ کو کتنا منظور ہے کہ کتنا کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر پاتا ہوں. لیکن آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھاؤں آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ آئے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ احزاب، یہ قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ صرف اسی ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت پوری آب و تاب کے ساتھ نکل کر بندے کے سامنے آ جاتا ہے. کوئی شکوک و شبہات کی گرد باقی نہیں رہتی. اب اس آیت کریمہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے محترم وسیم احمد ہمایوں صاحب تشریف لائے، صدر ہیں تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. محترم منشاد صاحب آج کل یو کے میں ہوتے ہیں اور ایک طویل عرصہ انہوں نے اٹلی اور یورپ کے اندر اپنی خدمات انجام دی ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. آپ کی توجہ میری طرف رہے گی. مہمان آئیں گے اور منتظمین اپنا کام کریں گے مگر آپ کا دھیان دائیں بائیں نہیں رکھنا چاہیے. تو باری تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر پر سجا دیا ہے، جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. حاضرین مکرم، اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو کلمات ہیں خاتم النبیین، اور ان میں پھر لفظ خاتم یہ تا کی زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، تا کی زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ اس کی دو مختلف قرأتیں ہیں. تا کی زیر کے ساتھ اگر خاتم کے طور پر لیا جائے تو یہ اس میں فاعل بنتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. پھر تا کی زبر اور زیر ان دونوں قرأتوں کے ساتھ یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے. اگر بطور اسم لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخر قوم. کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی طبقہ کے سب سے اینڈ پر آنے والا فرد.
اسے بھی خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے. اور یہی لفظ خاتم اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب اسم اعلیٰ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے مہر. ان تینوں معنوں کے اعتبار سے جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے، خاتم النبیین کے کلمات یہ آقا کی شان ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں. اگر تا کی زیر کے ساتھ خاتم النبیین ہم اس کو لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو ختم نبوت یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے بن کر آئے. آپ آئے اور آپ کی آمد سے نبوت کے سلسلے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا. اور اگر اس کو بطور اس لیا جائے تو میں نے بتایا اس کا معنی ہوتا ہے آخر قوم، قوم، کسی طبقے، کسی گروہ کے سب سے اینڈ پر آنے والا فرد. تو انبیاء کا گروہ، انبیاء کی جماعت، انبیاء کا لشکر، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اس گروہ انبیاء کے سب سے آخری فرد ہے. آپ کی آمد کے بعد نبوت کی آمد کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. آپ سب سے اینڈ پہ آنے والی ہے. تو یہ بھی ختم نبوت پر دلالت کرے گا. اور اگر اس کو اسم اعلیٰ کے طور پر لیں بطور مہر تو اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے جب کسی کاغذ پر آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو تحریر لکھنے کے بعد جب اس پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے، اینڈ پہ مہر سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو اس سٹیمپ کے لگنے کا معنی یہ ہے کہ اب اس تحریر کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. تو آقا کو خاتم النبیین جو فرمایا تو اس کو معنی یہ ہے کہ آپ نے آ کر اس انبیاء کی یا سلسلہ نبوت پر ایک مہر تصدیق ثابت کر دی کہ اب میں بطور مہر آ گیا ہوں، اب میرے بعد اس میں کسی اور کے داخلے کی کوئی اجازت، بس جو آ گئے نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کسی اور کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو ان تینوں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو ہر زاویہ نگاہ سے یہ خاتم النبیین کے کلمات کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. پھر اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ بالخصوص دیکھیں نا، اس آیت کا مرکزی مضمون تو آقا کی شان ختم نبوت ہے. تو یہ جو باری تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. تو یہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب مرکزی مضمون آقا کی شان ختم نبوت ہے تو بات تو ایسی ہونی چاہیے تھی جو اسی شان ختم نبوت کا اعلان کرتی. تو بظاہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ بات شاید irrelevant ہے کوئی، مگر نہیں، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں تو آیت کا یہ حصہ بھی آقا کی شان ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. یہ بھی اس موضوع کی نشاندہی کر رہا ہے. وہ کیسے؟ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو دیے، مگر آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. وہ بچپن میں وصال کر گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹوں کو جوانی کی عمر تک کیوں نہ پہنچنے دیا؟ آپ کسی جوان مرد کے بعد کیوں نہ ہوئے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر آپ کے بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچتے تو ضروری تھا کہ انہوں کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا. اگر وہ جوان ہوتے اور نبی نہ بنتے تو قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں سجتی تو کئی انبیاء کرام ایسے بھی کھڑے ہوتے جو خود بھی نبی ہوتے اور ان کے جوان بیٹے بھی نبی بن کے کھڑے ہوتے. اور ایسی کئی مثالیں تو قرآن پاک میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہ دونوں اللہ کے نبی ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. تو باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی.
اور اگر آپ کے جوان بیٹے ہوتے اور ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے کچھ انبیاء کرام کی شان آپ سے بڑھ جاتی، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ پھر دوسرا اس کا راستہ یہ تھا کہ آپ کے بیٹے جوان ہوتے اور ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا، اور اگر ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا تو پھر شان ختم نبوت کا صحرا آپ کے ماتھے پر نہ سجتا، مگر اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا تاج سجے گا تو صرف اور صرف جبین محمد مصطفیٰ پر سجے گا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی جوان مرد کا باپ نہیں بنایا، اور اس آیت میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کے بھی آقا کی شان ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا۔ اب ذہن میں پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر آپ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی شان رسالت کو بیان کیا، آپ کے منصب رسالت کا تذکرہ کیا، اور اگلی ایمان افروز بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب باری تعالیٰ نے آپ کی شان رسالت کا تذکرہ کر دیا تو ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، آیت کو پھر سنیں، فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ان کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو ناقص عقل کہتی ہے کہ یہ جو خاتم النبیین فرمایا تو جیسے پیچھے آپ کی شان وَلَٰكِن رسول اللہ بیان کی تو خاتم النبیین کی بجائے آگے خاتم الرسل فرما دیا جاتا کہ آپ کی آمد کے ساتھ رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، مگر باری تعالیٰ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خاتم النبیین۔ تو خاتم الرسل کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ رسالت اور نبوت یہ دو منصب ہیں۔ رسالت بڑے منصب کا نام ہے، نبوت چھوٹے منصب کا نام ہے۔ اور سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ رسالت بڑی ڈگری کا نام ہے اور نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے۔ اور یہ اصولی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اس بات کو سمجھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ باری تعالیٰ نے خاتم النبیین کیوں فرمایا۔ میں نے کیا عرض کیا ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول۔ اس کو اگر آسانی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں جیسے دو ڈگریاں ہیں، ایک بی اے کی ڈگری ہوتی ہے اور ایک ایم اے کی ڈگری ہوتی ہے۔ اب جو شخص بھی ایم اے پاس ہوگا وہ بڑی ڈگری ہے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لازمی بات ہے کہ اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا۔ وہ بی اے کرے گا تو تبھی ایم اے کی ڈگری مل سکے گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بی اے کیا ہی نہ ہو اور سیدھا ہی ایم اے کر لے، جس کا مطلب کہ ہر ایم اے پاس وہ بی اے ضرور ہوتا ہے مگر ہر بی اے کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم اے پاس بھی ہو سکتا ہے بی اے کرنے کے بعد کسی نے آگے جاری نہ رکھا ہو تعلیم کا سلسلہ، وہ ایم اے پاس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ بالکل سیم اسی طرح بتا رہا ہوں کہ نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے، رسالت بڑی ڈگری کا نام ہے۔ تو بھائی بڑے منصب تک وہی پہنچے گا جس نے نبوت کی سیڑھی پہلے طے کی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ منصب نبوت پر قدم رکھے بغیر ہی رسول بن گیا ہو۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب یہ جو باری تعالیٰ نے کلمات استعمال کیے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔
اگر اس کی جگہ خاتم الرسل فرما دیا جاتا تو خاتم الرسل فرمانے کا معنی یہ ہوتا کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی آمد کے بعد اب رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا تو کوئی من چلا، کوئی بدبخت یہ معنی نکال سکتا تھا کہ آپ کو شان ختم رسالت ملی ہے، آپ کی آمد کے بعد اب رسول کوئی نہیں آ سکتا، مگر اس سے چھوٹی ڈگری کا حامل، چھوٹی شان کا حامل نبی کوئی آ سکتا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی تھی۔ اللہ نے خاتم الرسل نہیں، خاتم النبیین فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو بھائی جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کسی رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خاتم النبیین کے کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بھی اعلان کیا ہے اور شان ختم رسالت کا بھی اعلان کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت۔ ماشاءاللہ، یہ تصویریں بنانے والے بھی چاند دو چار بنا کے نا اب بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں کی وجہ سے بھی پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ تصویریں آپ نے کافی بنائی ہیں، بس ایک بار بنا کے پھر بیٹھ جائیں، کیونکہ جب ایک بندہ بھی ادھر موو کرتا ہے نا تو تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، مجمع کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو یہ آیت کریمہ پوری شرط و بند کے ساتھ آقا کی شان ختم نبوت اور شان ختم رسالت کے ڈھنکے بجا رہی ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی ہمارے آقا کے سر انور پر سجایا اور ختم نبوت کا صحرا بھی جبین محمد مصطفیٰ پر سجایا۔ یہ دونوں شانیں آپ کو عطا کی۔ اب اس میں صرف ایک ایمان افروز بات بتا کے پھر میں کچھ آیتیں اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ جو فرمایا وخاتم النبیین کہ آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آ سکے گا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ نبی کون ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس شخص کو بھی اپنی وحی کے لیے، اپنے کلام کے لیے منتخب کر لے، وہ انسانوں میں سے نکل کر نبوت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کو بھی ہلائیں تھوڑا سا بھی ہیں، اصل میں کچھ لسی کے اثرات بھی ہیں، سیری کی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجاہدہ آپ اور کریں۔ جب آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے آگے ہیں اور پھر فرنٹ سیٹوں والے سوئیں گے تو اس کا اثر مجھ پر بھی ہوگا، اس لیے لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے تاکہ ڈرائیور پر اس کے اثرات نہ ہوں۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا جا کے بیٹھنا ہے، ہمت کر کے جا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک بڑا ایمان افروز اور لطیف نکتہ ہے جو قبلہ حضور نے اس آیت کریمہ میں ڈسکس کیا اور بڑا محبت بڑا نکتہ ہے۔ دیکھیے، نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس شخص کو اپنے کلام کا شرف بخش دے، اس کے ساتھ کلام کر لے، وہ انسانوں سے نکل کر نبوت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب تیری آمد کے ساتھ ہم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس کے اندر محبت بڑی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب تیری آمد سے پہلے کم و بیش 7 لاکھ کے لگ بھگ انسانوں کو ہم نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ کبھی آدم علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف دیا، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، کبھی حضرت یعقوب، کبھی حضرت یوسف، کبھی حضرت سلیمان، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت ہارون، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا 7 لاکھ کے لگ بھگ انسانوں سے ہم کلام ہوتے رہے، ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کرتے رہے، مگر محبوب تیرا آنا تھا، تجھ سے ہم کلام ہونا تھا کہ بس تجھ سے ہم کلام کیا ہوئے کہ آئندہ سے ہم نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔
محبوب تیرے بعد اب کسی سے کلام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اب ہم کس سے کلام کریں؟ فرمایا بس کچھ سے کلام کرنا تھا کہ پھر ہم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اب میرے محبوب کے بعد یہ ہم کلامی کا شرف کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجا کر یہ شان بھی عطا کی تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے بتایا کہ کم و بیش کوئی 129 آیتیں تو وہ ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں، اور وہ بھی کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے قیامت تک کیسے کیسے خوش نصیب اور میرے آقا کے غلام آتے رہیں گے جو اس قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے مزید ہیرے اور جواہرات آقا کی اس شان پر امت کو پیش کرتے رہیں گے۔ میں صرف چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت کے اندر۔ آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، ابتدا میں باری تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ آگے متقین کی 6 صفات بیان، ان میں سے چوتھی اور 5ویں بات بڑی قابل غور ہے۔ باری تعالیٰ نے ترتیب سے بیان کیا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اگلی بات قابل غور ہے جو چوتھے نمبر پر کی، آگے فرمایا والذین، اور متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ ایک الگ ایمان افروز سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، بڑی باریک بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی۔ اب غور کریں، یہ جو فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو ہمارے آقا کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ زور سے بولے۔ تو یہاں کس چیز پر ایمان لانے کی بات ہے؟ قرآن پر۔ یقیناً اس سے یہی مراد ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر قرآن پر ایمان لانا ہی مقصود تھا تو سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیتا، ایک لفظ لکھنا پڑتا، بات بڑی نکل کے سامنے آ جاتی۔ یوں کہا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بات قرآن کی مگر قرآن کا نام نہیں لیا، لفظ نہیں لکھا۔ فرمایا قرآن پر ایمان نہیں چاہیے، متقی وہ ہیں محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو مولا تو سیدھا قرآن کا نام کیوں نہیں لکھتا؟ فرمایا اگر قرآن کا نام لکھ دیتا، لفظ لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن کو مانتے، اور ہمیں خالی قرآن کو ماننا قبول نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کا ماننا ایمان تب بنتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے۔ اس لیے خالی قرآن نہیں لکھا، فرمایا اس پر ایمان چاہیے جو ہم نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا۔ فرمایا لوگوں تمہارا اپنا اس قرآن سے تعلق کیا تھا؟ اگر سیدھا قرآن ہی دینا مقصود تھا تو میں تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہر شخص سو کے اٹھتا، صبح اس کے سرہانے سے قرآن کی کتاب نکل آتی، تو میں نے سیدھا تو تمہیں دیا ہی نہیں۔ قرآن نازل کیا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ قرآن میرے آقا کے لبوں سے جاری ہوا، پھر کب تک پہنچا؟ فرمایا تم تو بڑی دور کی بات ہو، میرے آقا جب وحی ریسیو کرتے اور آ کر صحابہ کرام کو سناتے تو صحابہ کرام کئی بار تعجب سے پوچھتے کہ آقا یہ جو آپ نے ابھی ابھی فرمایا ہے یہ کیا ہے؟ اور جب وہ پوچھتے کہ یہ کیا ہے تو جواباً میرے آقا فرماتے کہ میرے غلاموں یہ جو تم نے ابھی ابھی سنا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جملہ جو آقا فرماتے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جملہ خود قرآن نہیں ہے، یہ جملہ خود قرآن
یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ تو قرآن رہتا نہیں ہے جب تک میرے آقا کی بات اور حدیث پر ایمان نہ لایا جائے۔ تو آقا کی ذاتی ایکٹس کے بغیر تو قرآن کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو فرمایا تمہارا اپنا قرآن سے تعلق کیا تھا؟ تمہیں تو قرآن ملا بھی اسی محبوب کے واسطے اور وسیلے سے، تو قرآن پر ایمان لاؤ مگر واسطہ مصطفیٰ سے لاؤ۔ خیر یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے۔ تو باری تعالیٰ نے متقی بننے کے لیے فرمایا متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور محبوب پھر وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ دو قسم کی وحی پر ایمان لانے کی بات ہے، جو ہمارے آقا کی طرف نازل ہوئی اور جو ہمارے آقا سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر ہمارے آقا کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو ضروری تھا کہ اس وحی کا بھی نام لیا جاتا، مگر باری تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی آگے تیسری بات بس فرمایا دو ہی وحی کی قسمیں ہیں، یا میرے محبوب کی طرف اتری یا میرے محبوب سے پہلے اتری۔ تو بعد میں کسی اترنے والی وحی کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کی آمد کے ساتھ باری تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس کیٹیگری کی درجنوں آیتیں مل جائیں گی آپ کو، جہاں ہر جگہ آپ کو یہی انداز ملے گا۔ اب ایک عجیب آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں، اور باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے ہمارے آقا کی اس شان کا ذکر کیا۔ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 158۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل، محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، بتا دو کیا، یا ایھا الناس، اے انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دو کہ اے انسانوں میں اللہ کی طرف سے تو سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پہلے ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ جب اے انسانوں کہا تو اس میں پوری انسانیت سے خطاب ہے، اور رہی صحیح کثر جو آگے جمیعا کے کلمات آ گئے انہوں نے نکال دی۔ تو فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اے انسانوں اب میں کسی گروہ کی طرف، کسی جماعت کی طرف، کسی طبقے کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی خطے کی طرف رسول بن کر نہیں آیا، بلکہ اے انسانوں اللہ نے اس شان کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ اب میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آتے رہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کسی علاقے کی طرف آتے، کسی گروہ کی طرف آتے، کسی جماعت کی طرف آتے، کسی ایک طبقے کی طرف نبی اور رسول بن کر آتے، اور اس بات کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ ایسے ایسے مواقع بھی آئے کہ ایٹ اے ٹائم بیک وقت اس روئے زمین پر کئی انبیاء کرام ہو گئے، اور ہر نبی کی نبوت کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہوتا، اپنا اپنا ایک علاقہ ہوتا۔ جیسے بیک وقت کئی ایم این اے ہوتے ہیں، کئی ایم پی اے ہوتے ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا دائرہ ہوتا، علاقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ان کا ایک اپنا خطہ اور علاقہ ہے جس کی طرف نبی بن کر آئے، اور لوط علیہ السلام کا اپنا علاقہ۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا، فرشتے آئے تھے، تو قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان کو آ کر بیٹے کی خوشخبری سنائی، وہ پورا مضمون ہے۔ تو آپ کو جب حیرت ہوئی، تعجب ہوئی کہ آپ وہ انسانی شکل میں آئے، آپ نے ان کے سامنے بچڑا تیار کر کے ان کی ضیافت کے لیے رکھا اور وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دعوت نہیں قبول کر رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو تو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ اور آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ دروازے کے پیچھے سن رہی تھی، جب یہ بات سنی تو مسکرا پڑی اور حیرت سے کہنے لگی کہ میرے ہاں بچہ ہوگا،
میں اس قابل نہیں ہوں، میرا شوہر اس قابل نہیں ہے۔ تو جواب ملا کہ اس پر تعجب کی ضرورت کیا ہے، میں تو وہ خالق ہوں کہ آدم کو اس وقت پیدا کیا تھا جب نہ ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ تھا۔ تو خیر یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں تو صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ملائکہ آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور بتایا آپ کو تو بیٹے کی خوشخبری دینی تھی، اصل میں تو ہم قوم لوط کی طرف آئے اور لوط علیہ السلام کو بتانے آئے ہیں کہ اب تیری قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایٹ اے ٹائم ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ جس دور میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسی دور میں باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنایا، اسی دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے۔ تو ہر نبی ایک گروہ کی طرف، طبقے کی طرف، جماعت کی طرف نبی اور رسول بن کر آتا، مگر قربان جائیں جب ہمارے آقا کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے ساری حدیں اٹھا دی۔ فرمایا محبوب انہیں بتا دو اب میں کسی ایک گروہ کی طرف، جماعت کی طرف رسول بن کر نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے اے انسانوں تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر آقا کی شان رسالت کا اعلان ہے، آقا کی عظمت بیان ہو رہی ہے، مگر اتنی بات کر کے متصل اگلے کلمات کے اندر باری تعالیٰ نے اپنی آگے ایک شان بیان کی، مضمون یکسر آگے بدل دیا، اور اتنی بات کر کے آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سارے زمینوں کا بھی رب ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ملک کی بات ہے، جو زمین و آسمان سب پستیوں اور بلندیوں کا بادشاہ ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی۔ باری تعالیٰ مضمون تو تیرے محبوب کی عظمت کا چل رہا تھا اور تو نے اچانک آگے اپنی شان کا تذکرہ کیوں کر دیا کہ اللہ وہ ہے جو ساری پستیوں اور بلندیوں کا بادشاہ ہے، ساری زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا وہ جو پہلے ایک بیان آپ لوگوں نے سنا ہے نا، اس سے کسی کو ایک مغالطہ لگ سکتا تھا۔ میرے محبوب چونکہ بات انسانوں سے کر رہے تھے، اس لیے یا ایھا الناس کہہ کے بات شروع ہوئی، اور میں نے کہا کہ محبوب ان انسانوں کو بتا دو کہ تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو کوئی من چلا شاید یہ معنی نکالتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، جبکہ حقیقت یہ نہ تھی، میں نے تو صرف انسانوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ تو بولا پھر فرمایا اپنی شان میں نے اپنی بیان کر دی کہ محبوب یہ بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، ساری پستیوں کا بھی بادشاہ ہے، ساری بلندیوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں تک بھیجنے والے کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے آنے والا رسول بن کر آیا۔ میرا محبوب صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آیا، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کی طرف میں نے ان کو رسول بنا کر دیا۔ جیسے اپنی شان بیان کی نا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جیسے وہاں اپنے لیے رب العالمین فرمایا، سیم اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو عالمین ادھر ہے وہی عالمین ادھر ہے، کائنات کے جس جس ذرے کا وہ رب ہے اسی ذرے کے لیے اس نے محمد مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر دیا، شان رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ پر یہ کتاب اتری قرآن، تو قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا ان ہوا ذکر للعالمین، محبوب اس قرآن کو بھی ایک طبقے قوم اور جماعت کے لیے نہیں، ہم نے سارے جہانوں کے لیے اس قرآن کو بھی سراپا نصیحت بنا کر دیا۔ حتیٰ کہ سورہ فرقان کی کبھی پہلی آیت کو پڑھے، باری تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
فرمایا بہت برکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر. اور کیوں نازل کیا؟ آگے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پھر میرا وہ بندہ، وہ عبد خاص، وہ میرا محبوب اور میرا رسول پھر کسی ایک طبقے اور جماعت کو نہیں، للعالمین نذیرا، وہ سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے. تو اللہ نے ایک طبقے کی طرف، گروہ کی طرف، جماعت کی طرف، اور صرف طبقہ انسانیت کی طرف نہیں بلکہ سارے جہانوں کی طرف اور اپنی ساری کی ساری مخلوق کی طرف اپنے محبوب کو رسول بنا کر دیا. تو جب کوئی اس شان کے ساتھ مبعوث ہو جائے تو پھر اس کے پاس بعد کسی نتھو پھتو اور ایرے غیرے کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اب ایسا رسول آ گیا ہے جس کو باری تعالیٰ نے سب ہی کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اب کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش پیچھے نہیں بچتی. تو یہ آیت کریمہ بھی آقا کی اسی شان ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. حاضرین مکرم، در حقیقت ہمارے پاس وقت ہوتا ہے بڑا محدود سا. دل تو چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جائے، کئی گھنٹوں بھی میں بولنا چاہوں تو جس ہستی کے قدموں کے ساتھ نسبت ہے نا، اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے قبلہ حضور کے جوڑوں سے نسبت ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس صدی کے اندر پوری دنیا کو علم کی خیرات بانٹی. تو میں کئی گھنٹے بھی اس سبجیکٹ پر صرف قرآن کی روشنی میں بات کرتا رہوں تو یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، مگر ہم نے مضمون کو مکمل بھی کرنا ہے. تو میں اب صرف ایک دو احادیث مبارکہ بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس طرح اپنی اس شان کا تذکرہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا میرے غلاموں سن لو کہ عنقریب میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں. یہ آقا خود اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی اس زوم میں اور باطل خیال میں مبتلا ہوگا کہ وہ نبی بن کر آیا، مگر فرمایا میرے غلاموں سن لو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا ہے، لا نبی بعدی، اس لیے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اب قیامت تک تو کیا، قیامت کے بعد بھی اگر ڈنکا بجے گا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا ڈنکا. اللہ نے ان کو اس شان کے ساتھ بھیجا تو آقا خود اپنی اس شان کا اعلان کر گئے. ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا انی عبداللہ، یہ بڑی جامع اور معنی گفتگو ہے، بڑی مختصر سی بات مگر حد کر دی ہے میرے آقا نے بیان کرنے والی. وقت ہوتا تو گھنٹوں صرف اس بات پر ہم گفتگو کرتے. فرمایا انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد کامل ہوں، اور ایسا عبد کامل ہوں جن کو اللہ نے پھر سب بندوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا کے بھیجا. وانا خاتم النبیین، اور میں بندگی کی اس شان کے ساتھ اب آیا ہوں کہ اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا جو اور انسانوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے، بلکہ بندگی کے لیے سب سے بڑا ماڈل اور نمونہ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. وہ اس منصب کے لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا، تو جب وہ نبی نہیں تو کسی اور نتھو پتو کے آنے کا تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ علی تیرا مقام میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، مگر علی سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا. تو آقا نے اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کر دیا. ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ نے 6 چیزوں کے اندر بالخصوص مجھے دیگر انبیاء پر بڑی فضیلت عطا کی ہے. پہلے نمبر پر فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا.
آگے فرمایا ون نصرت بالرعب، اور دوسری فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا کی کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ یہ آقا کی کیسی شان تھی کہ میرے آقا جب تشریف لا رہے ہوتے اور کوئی شخص دور سے پہلی بار آپ کو دیکھتا تو دیکھتے ہی اس پر آقا کا روب طاری ہو جاتا۔ یہ شان اللہ نے ہمارے آقا کو عطا کی۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اور چوتھے نمبر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا کی ہے کہ اس پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک بھی کر دیا اور اسے مسجد بھی بنا دیا۔ یہ کمال فضیلت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یہ ایمان افروز سبجیکٹ ہے کہ صرف اسی پر گفتگو کی جائے۔ پہلے انبیاء کرام اور ان کی شریعتوں میں خاص خاص عبادت گاہیں ہوتی، وہیں جا کر عبادت ہو سکتی تھی، ہر جگہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خاص آقا کو شان ملی کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ فرمایا جہاں چاہو اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو کر اس کی عبادت کا فریضہ ادا کرو۔ فرمایا پاک بھی بنا دیا اور پھر اس کو مسجد بھی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وہ جو قرآن کے لفظوں کی روشنی میں عرض کر رہا تھا، آقا نے خود اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی تمام تر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کسی ایک طبقے جماعت اور گروہ کی طرف، صرف انسانوں کی طرف نہیں۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری کی ساری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اور آخری چھٹی بات میرے آقا نے اس مقام پر بیان کی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میری آمد کے ساتھ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ختم نبوت کا تاج سرجے گا تو صرف اور صرف جبین محمد مصطفیٰ پر سرجے۔ حاضرین مکرم، ایک اور جو آقا کی شان میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کے حوالے سے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، بہت سارے مضامین ہیں اس کے اندر، مگر ایک خاص بات بڑی قابل غور ہے۔ اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ آقا کی آمد کے ساتھ وہ دین جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک سسٹم اور نظام کے طور پر عطا کیا، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا۔ تو دین کیا ہے؟ دین سے مراد ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ جملہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ سنا ہے جملہ؟ کبھی غور کیا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے دین۔ اور فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں سن لو، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو آقا کی آمد اور آپ کی وساطت اور آپ کے وسیلے سے دین کی تکمیل ہمارے لیے ہو گئی۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی تو اب مزید جب ضرورت ہی نہیں کسی اور چیز کی، اللہ نے ہم انسانوں کے لیے آخری سسٹم اور نظام جو دینا تھا اسے مکمل کر کے ادا کر دیا، تو کسی اور کے آنے کی پھر گنجائش باقی نہیں۔ آقا کی شان ختم نبوت تو ہو گئی، مگر اس کے اندر آپ بتانا چاہ رہا ہوں خاص بات جو سمجھنے والی غور کرنے والی ہے کہ آقا کی یہ شان ختم نبوت ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق اور میسج ملتا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ پیغام صرف یہی ہے کہ بس ہر سال شان ختم نبوت کا ایک جلسہ کر لیں، جب بس خانہ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں۔ وہ لگانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
جو آقا کی ان عظمتوں کو بیان کرے گا اللہ اس بندے کو بلندیاں عطا کر دے گا، مگر اس سے تو ختم نبوت کا شان ختم نبوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ یہ ٹائٹل، یہ شان عطا کر کے اور آپ کی اس شان کو اتنی مرتبہ قرآن میں بیان کر کے ہمیں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کہ میرا بندہ کیسے بننا ہے، وہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام کو میں نے بندگی کے ماڈل اور نمونے بنا کر بھیجا، مگر میرے کارخانہ قدرت کے اندر بندگی کا سب سے بڑا ماڈل اور سب سے نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اب وہ بھی میں نے تمہیں عطا کر دیا اور عطا کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، اب تم بھی اگر صحیح معنوں میں میرے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بالخصوص جب دین کی تکمیل والی آیت آ گئی کہ اب اس محبوب کی آمد کے ساتھ میں نے دین کو مکمل کر دیا، وحی کی نعمت میں نے تمام کر دیا، اب اس کے بعد وحی نہیں اترے گی، وحی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اس نعمت سے مراد وحی کی نعمت ہے۔ فرمایا وہ جو وحی کی نعمت 1.25 لاکھ انبیاء کرام تک آتی رہی، اپنے محبوب کی آمد پر میں نے اس وحی کی نعمت کو بھی تمام کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں اترے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دین میں تبدیلی کی ضرورت نہیں رہے گی، بس دین بھی مکمل ہو گیا، وحی کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب تمہاری زندگیوں کے لیے اگر کوئی فائنل سسٹم، فائنل نظام، فائنل دستور اگر کوئی ہے، تمہاری زندگیوں کے لیے ضابطۂ حیات اگر کوئی ہے، تو فرمایا وہ میرے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ فائنل سسٹم اور نظام آ گیا ہے، تو اب ختم نبوت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ لوگوں اب اپنے اس سسٹم کے محافظ بن کر رہنا، اب اس دین کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا۔ یہ وہ فائنل سسٹم ہے کہ جس کو اگر اپناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہ میں خاص جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ دین جو آقا کی آمد کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، فرمایا اب اس دین کی حفاظت یہ تمہارا ایمان ہے۔ یہ میں خاص جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات پر غور کریں، وقت ہوتا تو میں اس کی بڑی وضاحت کرتا، اس پر سننا ہو تو میں نے پچھلے دنوں پھالیا میں ایک بہت بڑا ہمارا ورکر کنونشن ہوا تھا، اور اس کے اندر میں نے صرف اسی ایک پہلو پر گفتگو کی تھی، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں اور ہمیں اس حقیقت کی بھی پوری طرح خبر نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ قرآن کے 20 مقامات اس بات پر شاہد ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ایک مقام پر فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا ایمان ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور آگے فرمایا صرف ایمان اللہ اور اس کے رسول تک ہی نہیں رہتا، ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اس میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے غلبہ اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ یہ قابل غور بات ہے۔ ایمان کے 3 تقاضے بیان ہوئے، فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور غلبہ کے لیے جد و جہد کریں، توغو کریں، کوشش کریں، ایفرٹ کریں۔ یہ دین کے غلبہ کے لیے محنت، یہ
اللہ نے اس کو ہمارے ایمانوں کا حصہ بنایا. اور یہ 3 باتیں کر کے آگے فرمایا اولئک هم الصادقون. فرمایا جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. تو خالی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا کافی نہیں ہے، پھر اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد فرمائش آقا کے دین کی سربلندی کے لیے، آقا کے دین کے تحفظ کے لیے، آقا کے دین کے تحفظ کے لیے جدوجہد، تگودو، ایفرٹ، کوشش، اس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے ایمانوں کا حصہ بنا دیا. فرمایا میرے محبوب کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. اب میرے محبوب کے پردہ کر جانے کے بعد تمہارا ایمان مکمل تب ہوگا کہ جب کبھی بھی میرے محبوب کے لائے ہوئے دین پر کوئی آ جائے، کرامت آئے، تو اس دین کے تحفظ کی خاطر اپنا تن من دل بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یہ عمل صالح نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ اس جد و جہد کے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، ایمان کا یہ تصور ہم بھول چکے ہیں. اور میں خاص طور پر بالخصوص بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دین پھر زوال کا شکار ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ایک کتاب ہے قرآن جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، اور ہم بحثیت امت جائزہ لیں، ہمارے زوال کا عالم یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ سے یہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں. جن کو پڑھنا آ جاتی ہے سوچیں وہ کتنی ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے. اس سے بڑا زوال کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں اگلی بات زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، یہ جو دین کے غلبہ کے لیے، سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے، یہ جد و جہد اس وقت صحیح معنوں میں اگر کوئی تحریک کر رہی ہے، اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن. اور جو قیادت اس کے لیے میدان عمل میں ہے، اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ علامہ صاحب کیا صرف طاہر القادری اور منہاج القرآن ہی بچا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں؟ دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اٹ پٹو تے 100 نکل آؤں گی. ہر گلی محلے میں جماعتیں ہیں، تو کیا وہ دین کا کام نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی ہے. میں نے کسی کو نیگیٹ نہیں کیا. اور اصولی طور پر یہ بات پلے باندھ لیں کہ جو شخص جب بھی، جہاں بھی، جس پلیٹ فارم پر بھی، جس تنظیم اور جماعت کے ساتھ مل کر بھی، حتیٰ کہ کوئی جماعت بھی نہ ہو، کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی بندہ کسی کونے میں بیٹھ کر بھی آقا کے دین کی کوئی نوکری کرتا ہے، تو اللہ اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اس میں کبھی رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اگر بندے کی نیت خالص ہے تو اللہ ہر کسی کو اجر عطا کرتا ہے. مگر دین کی خدمت کے کئی گوشے ہیں. کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بناتے ہیں، کئیوں کا ذوق ہے مدرسے بڑے بناتے ہیں، کئیوں کا ذوق ہے وہ غریبوں کو کھانا بڑا کھلاتے ہیں، دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں. کئی ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں بڑی کرواتے ہیں. کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ گھر گھر جا کے دیکھیں نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دروازے ناک کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. تبلیغ ہے تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. کئی مسجدوں میں بیٹھ کر الف با تا سا بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. الغرض یہ ہزاروں گوشے ہیں. مگر یاد رکھیں، میں پھر اہم جملہ کہہ رہا ہوں، یہ چند کام اور اس طرح کے ہزاروں کام، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق دین کے غلبے کے ساتھ ہو. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. دین کو غالب کرنا ہے باطل نظاموں پر، جو اللہ کا منشا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے نظام دیا ہے، دین دیا ہے، جس کی میرے محبوب کے آمد کے ساتھ تکمیل ہو گئی ہے، اب یہ دین سارے نظاموں پر غالب رہنا چاہیے. تو یہ جو میں چند کام گنوائے ہیں یا اس طرح کے کئی اور کام، ان کے ذریعے دین غالب نہیں آ سکتا.
آپ جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ آپ جتنی چاہیں بچیوں کی شادیاں کروا دیں، اس سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں۔ جتنے چاہے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اس سے دین غالب نہیں آ سکتا۔ تو آپ کہیں گے دین غالب کیسے آتا ہے؟ دین کے غالب کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، دنیا کے حالات کا پورا ویژن اور ادراک چاہیے، پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے، پھر اس منظم پلاننگ کے مطابق مسلسل جد و جہد، ایفرٹ اور کوشش چاہیے، پھر جا کر آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس عمل کے نتیجے میں دین کے غالب آنے کے بھی کوئی امکانات ہوں۔ اور یہ جو میں نے باقی کام بنائے ہیں، یہ سارے کام ایک طرف اور آقا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور غلبہ کے لیے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، باقی کام مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقی سارے کام اعمال صالحہ ہیں، مگر دین کا تحفظ اور دین کے غلبہ کے لیے محنت کرنا یہ عمل صالح تو ہے ہی، اللہ نے اس کو ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اب میں آپ کو آج قرآن کی ایک ایسی آیت سنا رہا ہوں، آپ سن کے چونک اٹھیں گے تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 19۔ باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات کی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ وسیم صاحب بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ جاگ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں؟ دھیان سے سنیں، اللہ کا قرآن آپ کو بتا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، فرمایا کیا حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل؟ عام غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، کن کو پانی پلانا؟ حاجیوں کو پانی پلانا۔ اور آگے فرمایا وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آبادی کا کام۔ فرمایا کیا تم نے ان کاموں کو اس شخص کے کام کی مانند بنا دیا؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور پھر کیا کیا؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد پھر جس نے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ فرمایا کیا یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا ہے، مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کا کام، کیا تم نے ان کاموں کو اٹھا کر اس بندے کے کام جیسا بنا دیا جو آقا کے دین کی سربلندی کے لیے تگودو کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے؟ آگے پھر صراحت کی، فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ کام اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی آیت میں صراحت کی، فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے دین کے غلبہ کے لیے پھر مال اور جان سے جہاد کیا، تغوطوں کی، ایفرٹ کی، کوشش کی، ان کے لیے فرمایا اعظم درجات عند اللہ، فرمایا اللہ کے ہاں ان کے درجے بڑے اونچے ہیں۔ ہم تو عام سادی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، عام روئے زمین کی مسجدیں نہیں، مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کا کام۔ فرمایا کیا تم نے ان کاموں کو اس دین کے تحفظ کے لیے کام کرنے کے برابر قرار دے دیا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، باقی سارے کام وہ اعمال صالحہ ہیں، مگر دین کے غلبے کا کام، آقا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کا کام، یہ عمل صالح نہیں، اللہ نے اس کو ایمان کا درجہ دیا۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو زندگی بھر اعمال کرتے رہیں، کوئی ایک بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور جو میں نے کہا نا، یہ جو اتنی تنظیمیں جماعتیں ایٹ پٹو تے 100 نکل آؤں گیا، اب آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچیں ان میں سے 99% جماعتیں اور تنظیمیں وہ ہیں
جن کے ہاں دین کے اس غلبہ کی سوچ اور فکر ہی نہیں پائی جاتی، وہ صرف نیکی کا کام سمجھ کے چند کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا کرے گا، ان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اور پھر اگر وہ تو 1% کی میں نے گنجائش رکھی ہے، کوئی دین کے غلبے کا نام لیتا ہو، انقلاب کی بات کرتا ہو، تو وہ 2 4 5 7 اگر ایسے لیڈر آپ کے ذہن میں آتے ہوں تو میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں نے 3 4 چیزیں صرف گنی ہیں، کبھی جائزہ لیں، سوچیں کہ یہ شخص جو انقلاب کی بات کرتا ہے، دین کے غلبے کی بات کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کے ویژن اور حالات کا ادراک کتنا ہے، اس میں دنیا کے حالات کا کتنا ادراک رکھنے والا، اس دین کے غلبہ کے لیے اس کے پاس فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، تھاٹ کیا ہے، اس دین کے غلبہ کے لیے اس کے پاس منظم پلاننگ کتنی ہے، اس دین کے غلبہ کے لیے اب تک اس نے کیا کیا محنت اب تک کیا کر کے دکھایا۔ صرف چند چیزوں پر تجزیہ کرو گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکل کے سمجھ میں آتی ہے۔ اور ان میں سے پھر اکثر ایسے لوگ ملیں گے جو حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے، ارد گرد کے ماحول سے ایسا نعرہ سنا، سوچا نعرہ بڑا اچھا ہے تم بھی لگا دو، اٹریکٹیو بات ہے، مگر میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کوئی حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے۔ ڈاکٹر طاہر القادری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی ولادت سے بھی قبل ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر ایک دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ فرید الدین تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور اس بیٹے کا نام طاہر رکھنا۔ یہ الگ چیپٹر ہے کہ اس پر پھر کرم نوازیاں اور کیا کیا ہو۔ میں جنگ میں رہا ہوں کئی سال، اور ان لوگوں سے مجھے شرف ملاقات ہے جو قبلہ حضور کے بچپن کے ساتھی، آپ کے کلاس فیلو سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اس دور میں بھی اپنے گھر کے باہر ایک پتھر پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں اور کلاس فیلوز کو اکٹھا کر دیتے اور اس وقت تقریر کرتے کہ لوگوں میں اپنے آقا کے دین کے لیے ایسی جدوجہد ایسی تباہ کروں گا کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے گا۔ یہ بچپن کی باتیں بتا رہا۔ 1973 جب منہاج القرآن کی ابھی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، آپ یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹ تھے، آپ نے ایک ڈائری لکھی اور وہ ڈائری آپ کی کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب کے اینڈ پر شامل ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے پورا نقشہ کھینچا کہ عنقریب میں اپنے آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ایک تحریک آغاز کروں گا۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، رستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، میں جانتا ہوں یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، میں صرف اپنے لفظوں میں اس کا نچوڑ دے رہا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہونے کے بعد وہ مرحلہ آئے گا جب اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سریرہ طلوع ہوگا۔ ہم جب جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں پڑھتے تھے نا، 80s کے اواخر کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت ابھی پاکستان کے باہر ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا منہاج القرآن کا۔ اس وقت آپ ہم سے جب کبھی نشست کرتے طلبہ سے تو فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آنا ہے میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے، آپ میں سے کسی کو امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن بھیجوں گا، کسی کو فرانس بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو اسپین اور اٹلی بھیجوں گا، یہ باتیں فرماتے، اور ہم یہ سن کر طلبہ ایک دوسرے کے چہرے کو تکتے
اور سوچتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ ہم صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امریکہ، یورپ اور لندن میں ڈائریکٹر بن کے جائیں؟ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ شخص جس نے جنگ کی سرزمین پر جنم لیا اس وقت 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اتنا عظیم الشان نیٹ ورک قائم کر چکا ہے کہ صرف یو کے جیسے ملک بریڈ فورڈ شہر کے اندر یورپ کی دنیا کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر جو 5 ایکڑ کی سرزمین پر ہے، اس وقت اس کا کام شروع ہے۔ لندن کا ہمارا مرکز وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا گیا۔ کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا۔ یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں، ایک نہیں کئی عظیم مرکز آپ کو مل جائیں گے، اور صرف یو کے جیسے ملک میں 1.5 درجن سے بھی زیادہ ہمارے عظیم الشان مراکز ہیں، اور ان میں سینکڑوں کی تعداد میں قبلہ حضور کے شاگرد ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب ویسے بھی آپ دیکھیں قبلہ حضور کئی بار قوم سے بات فرماتے ہیں، مگر قوم کو اس وقت ان کی بات سمجھ میں دیر بعد سمجھ آتی ہے، مگر جیسے ہی تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر سمجھ آنے لگتی ہے نا، تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ منڈی بہاؤالدین کے رہنے والوں میری بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں، جس طرح ان کی ہر بات اللہ نے سچ ثابت کر دی ہے نا، اچانک کسی طرح کسی دن آپ نے سو کے اٹھنا ہے اور آپ کی سماعتیں سنیں گی کہ اللہ نے اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مستوی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ یہ ہو جانا ہے، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت دین کے غلبہ کا اگر کوئی کام کر رہی ہے، دین کی سربلندی کا کام کوئی تحریک حقیقی معنوں میں کر رہی ہے، تو اس کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ باقی ہر عمل تنہا رہ کے ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو دین کے غلبے کا کام الگ رہ کے نہیں ہو سکتا۔ دین کو غالب کرنا ہے باطل نظاموں پر، تو آپ کہیں کسی خلوت میں بیٹھ کر اس دین کو غالب کر لوں گا تو ممکن؟ اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے، اس کے لیے کوئی تحریک چاہیے، اس کے لیے کوئی قیادت چاہیے۔ اب آپ منہاج القرآن کو بھی ایک طرف رکھیں، میں نے ایک فکر دی ہے آپ کو، یہ آقا کی شان ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اب قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہی دین رہے گا۔ جب کبھی ضرورت پڑے گی، آقا نے فرما دیا ہر صدی کے اندر ایک مجدد آئے گا جو پھر سے اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی تجدید کرے گا۔ زمان آئے گا، تحریک چلے گی، پھر وہ قیادت اس آنے والے زوال کو عروج میں بدل کر دکھائے گی۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، آقا کے غلام آتے رہیں گے۔ تو حاضرین مکرم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قیادت چاہیے، پلیٹ فارم چاہیے، تو میں منہاج القرآن کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل اور شعور دیے، آنکھیں کھول کے اس معاشرے کا جائزہ لیں۔ جو تنظیم، جو قیادت صحیح معنوں میں آقا کے دین کے غلبہ کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آئے، تنہا نہ رہو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل، یہ آقا کی شان ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ آؤ میرے لائے ہوئے دین، جس دین کی تکمیل میری ذات پر ہو گئی، اس دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ تو جائزہ لو، انالیسس کرو، تنہا نہ رہو، جو آگے نظر آئے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مگر میں آسانی کر رہا ہوں، ممکن ہے کئیوں کو بڑی دشواری پیش آئے انالیسس کرنے میں، ہر بندہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ کریں، آپ کو اجازت ہے، مگر میری بات کو ساتھ یاد رکھنا، آپ مہینوں بھی یہ ریسرچ کرتے رہے نا، تو بالآخر سارے فہرست روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی تحریک ملے گی جو آقا کے دین کے لیے غلبہ کے لیے اس وقت حقیقی معنوں میں کام کر رہی ہے، تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہوگا، اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہوگا۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ منشاد صاحب سے پچھلے دنوں ایک میں نے بڑی پیاری بات سنی، چاہتا ہوں آپ کو سنا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جب لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پھر قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں۔ اگر اچانک کسی کو خبر مل جائے کہ اعلیٰ حضرت زندہ ہو کر لاہور میں تشریف لا رہے ہیں، تو پاکستان کے گلی کوچوں سے عوام ایسے نکلے گی نا، ان کی زیارت کے لیے چلے۔
مگر اعلیٰ حضرت اب پلٹ کے واپس لوگوں یاد رکھو، منڈی بہاؤدین کے لوگوں، وقت کا اعلیٰ حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں تمہارے اندر موجود ہے۔ اور اس رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، آج 16واں روزہ ہو گیا۔ 20 رمضان سے ایک شہر اعتکاف بسنے والا ہے، ایک آنسوؤں کی بستی آباد ہوگی جس میں وہ مرد کلندر خود براہ راست ہم سے مخاطب ہوں گے۔ اور سال کے یہ 10 دن بالخصوص ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر تربیت کا کوئی سنہری موقع نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا روم نے غالباً کہا تھا، مولانا روم نے، کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا اگر 100 سال تک بھی تم ریاکاری سے محفوظ عبادت کرتے رہو نا، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، تو فرمایا اس 100 سال کی ریا کے بغیر عبادت کا درجہ وہ نہیں ہے جو صرف ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے مرد کامل کی صحبت میں بیٹھ جانا آپ کو فیض عطا کر سکتا ہے۔ 10 دن کے لیے اس مرد کلندر کی صحبتیں میسر آ رہی ہیں۔ ان صحبتوں کو غنیمت جانو، معلوم نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غنیمت جانیے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی۔ لوگوں اس میں خانے کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ ہم ان صحبتوں سے محروم ہو جائیں، ان صحبتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس موقع کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، پھر اس کے بعد ہم روئیں گے بس، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے سب سے بڑھ کر حقدار منہاج القرآن کے ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں۔ ہر شخص جو صدر ہے، ناظر ہے، بھلے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا ہے، کسی سطح کا بھی عہدیدار ہے، کسی عہدے پر بھی فائز ہے، سب سے پہلے ہم حقدار ہیں کہ اس صحبت سے مستفید ہو۔ عام صحبت نہیں، مجدد اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عام اولیاء کی صحبت کی بات نہیں کر رہا، وقت کے مجدد، وقت کے شیخ الاسلام کی صحبت۔ اور میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ کراچی کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حافظ غلام محمود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وصال کر گئے۔ مجھے ان کے وصال کے بعد جو پہلا ان کا عرس آیا، اس میں خطاب کا موقع ملا جانے کا کراچی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری کئی سال ہر بار کراچی سے چلتے اور اعتکاف لاہور منہاج القرآن میں آ کے بیٹھتے۔ اور خود ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں 300 مرتبہ تک تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، مگر کرم اتنا تھا کہ کتنا کہ لکھتا، پھر میں لکھنا چھوڑ دیا۔ تو سینکڑوں مرتبہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے وہ کملی والے آقا کی زیارت کرتے تھے۔ حافظ جی یہ ٹائٹل خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تھا۔ ہر روز ایک قرآن پاک وہ ختم کر دیتے، جب رمضان آتا تو 2 قرآن پاک ڈیلی ختم کر دیتے۔ تو وہ جب اعتکاف میں آئے تو یہ بات کو 10-12 دن پہلے میرے نوٹس میں آئی، تو میں ایک جگہ بات کرنے لگا تو وہ ساتھی کہتے جی میں بتاتا ہوں، میں ان کے ساتھ اعتکاف بیٹھا، تو کہتے ہمیں جب پتہ چلا کہ ان کا اپنا مقام و مرتبہ یہ ہے، تو کہتے ہم نے اصرار کیا، پوچھا کہ آپ کا خود یہ مقام و مرتبہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کراچی سے چلتے ہیں اور اعتکاف یہاں لاہور آ کے بیٹھتے ہیں؟ تو کہتے وہ فرمانے لگے کہ اس سے پہلے میرے جتنے اعتکاف ہیں وہ مسجد نبوی میں گزرے، میں وہاں اعتکاف کرتا رہا ہوں، یہاں میں خود نہیں آیا، یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ حافظ جی اب تم نے لاہور منہاج القرآن میں جا کر اعتکاف بیٹھا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ صحبتیں کتنی عظیم صحبتیں ہیں، یہ سنگتیں کتنی عظیم سنگتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر اگلا سوال میں نے کیا، ہم نے پوچھا کہ حافظ جی آپ کچہری والے ہیں، آقا کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے ہیں، حضوری والے ہیں، تو کیا کبھی ہمارے قائد کو بھی آپ نے وہاں دیکھا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے سادہ لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں نے ان کو وہاں دیکھا نہ ہوتا تو یہاں کیا لینے آتا؟ میں صرف بتا رہا ہوں لوگوں ان صحبتوں کو غنیمت جانو۔ آپ کو 10 دن قربان کرنے چاہیے، یہ زندگی میں کام آئیں گے، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور وہ کوئی عام نشستیں نہیں ہوتی، وہ جو سال بھر ہمارے اوپر ایک گرد آ جاتی ہے نا، وہ ایک دھوبی گھاٹ ہے،
جہاں روحوں کو صاف کیا جاتا ہے، روحوں پہ آنے والی گرد کو اتارا جاتا ہے۔ جیسے تیسے بھی ہو ان نشستوں کو زندگی میں کبھی مس نہ کرو۔ کبھی آپ سنتے ہیں نا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ حضور کے تو کیا کہنے، وہ تو آپ نے ایک انٹرویو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کم و بیش 35 برس ہو گئے ہیں عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے، ساری رات قرآن اور حدیث کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ مگر اس شہر اعتکاف میں آئیں، آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو عشاء کے وضو سے 10 دن فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مقصد تھا بات پہنچا دینا، آگے پھر نصیب کی بات ہے، کس کو کتنا اس میں سے ملتا ہے اور کو کتنا پاتا ہے۔ ورنہ ایسے ایسے بدبخت بھی رہے کہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو پا کر بھی زندگی گھر میں گزاری مگر کلمہ نصیب نہ ہو سکا۔ تو لوگوں آنکھیں کھولو، دیکھو، پہچانو، جائزہ لو کون ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا کوئی سامان کر لو، اور وہ 10 دن کی نسبتیں، صحبتیں، سنگتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔ میں بارے دیگر منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر یہ شاندار 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انعقاد پر وسیم احمد ہمایوں صاحب جو ہماری ٹیم کے لیڈر ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے چودھری اعظم صاحب ہیں، پھر جملہ فورمز جن کا شروع میں نے تفصیل سے ذکر کیا، ان سب کے قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدے داران کو، بالخصوص یہ تحصیل منڈی بہاؤالدین، اس کے صدر ہمارے محترم غضنفر علی سائی صاحب ہیں، اور ناظم میاں محمد نواز صاحب ہیں، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی کلومی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ صرف 5 منٹ، مجھے پتا ہے ڈیوٹی والے بیٹھے ہیں سارے، آپ نے دیکھا ہے لانا تو خصوصی دعا ہے، اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے گا۔ میں سب سے پہلے تو تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بخشی 5 روزہ دروس قرآن میں شامل ہونے کی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ابھی محترم رانا ادریس صاحب ایک بات ان کی بتانی اور 2 اعلان ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ MSc میتھ میں کر رہے تھے اپنے شہر، تو اس دوران فرسٹ ایئر مطلب فائنل ایئر جو تھا ابھی اس کے ایگزام نہیں دیے تھے، تو آپ نے قبلہ شیخ الاسلام کی کیسٹ سن کر والد محترم فوت ہو چکے تھے، کفیل بھی اکیلے تھے گھر کے، بہن بھائی سارے چھوٹے تھے، تو انہوں نے نیت باندھ لی، وہ ٹیوشن پڑھاتے، گھر کا گزر بات ہوتا، سارا سلسلہ ہوتا، نیت باندھ لی کہ میں نے منہاج القرآن میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہتا شریعہ۔ اب اماں جی بھی پریشان، چچا جان بھی پریشان کہ یہ کفیل اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، منائیں سارے برادری آ کر منائے کہ بیٹا، پروفیسروں کو جا کر کہا، استادوں کو، لائٹ اسٹوڈنٹ تھے تو پروفیسر محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ آئے اور فرسٹ ایئر سے پھر تعلیم کا آغاز کرتی ہے۔ پہلے جو بندہ سنے، مفتی صاحب سنے، یہ اس کو کیا ہو گیا بچے کو، یہ MSc میتھ کا اسٹوڈنٹ اور ادھر آ گیا شریعہ میں اور داخلہ قبلہ تک بات گئی، قبلہ ہنس پڑے، ظاہر پتہ چل گیا وہ عاشق آ گیا ہے، تو قبلہ حضور نے فرمایا اس کو داخلہ دے دو۔ پھر آپ پڑھاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے۔ تو پھر میں نے پوچھا رانا صاحب پھر کیسا پایا؟ ادھر ہوتے کہتے ادھر ہوتا لیکچرار لگ جاتا، پروفیسر بن جاتا۔ آج اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا، اس وقت محبت میں آیا تھا، آج پوری دنیا پر قبلہ کے قدموں کے تصدق سے رانا ادریس کو لوگ جانتے ہیں۔ جو عزتیں ہمیں ہیں، لاکھ ڈاکٹر بھی مل جائیں ان کو وہ عزتیں نہیں ہیں، لاکھ پروفیسر ملے ان کو وہ عزتیں نہیں ہیں۔ تو منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیتا ہے، عزتیں پھر اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیتی ہے۔ ہم نے بڑی ترینہ خواہش تھی کہ منڈی بہاؤالدین میں کوئی منہاج القرآن کا، ظاہر ادھر بندہ نہیں جا سکتا، ماہانہ ادھر میس کا سسٹم، سارے سسٹم ہے، اتنے اخراجات افورڈ نہیں پتہ کر سکتا، 10-12 لاکھ مہینہ کا اخراجات ہوتے ہیں لاہور میں، تو اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ادھر کوئی نظام تعلیم شروع کیا جا سکے۔
تو ہم نے 1 مئی سے صحابہ کمپلیکس جو ہے منہاج القرآن کا، یہ بلب نہر ہے دلی کمپلیکس کے پاس، بہت بڑا سینٹر ہے، ادھر سے درس نظامی کی کلاسوں کا اجرا کر دیا ہے 1 مئی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ مردوں کے لیے کچھ کپڑے نہیں ہیں، 1 مئی سے بچیوں کے لیے بھی درس نظامی کا آغاز منڈی بہت پورا محلہ میں ہمارا وہ درس کمپلیٹ ہے، ادھر 1 مئی سے ادھر سے کلاسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ جن بہنوں نے، بھائیوں نے بیٹیوں کو داخل دلوانے ہوں، بیٹوں کو دلوانے، اور ایک خصوصی پیکج ہم نے نکالا ہے علماء اکرام کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ ظاہر علماء کے پاس ٹائم جب کام ہوتا ہے، 90% علماء جو ہیں وہ ابتدائی کلاسیں جو پڑھتے ہیں، درس نظامی کمپلیٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آ کر پھر امت میں تفرقہ بازی پھیل جاتی ہے۔ ہم نے ان کا بھی حال نکالا ہے کہ تفرقہ بازی سے بھی نکالیں، ان کو نظام المدارس کے زیر تحت ان کا بھی درس نظامی کمپلیٹ کروایا جا سکے۔ ان کے لیے ہم نے ایسا شیڈول بنایا ہے کہ اتوار والا دن ان کے لیے مخصوص کیا ہے، زور کے ٹائم ان کو چھٹی ہو جائے کرے گی 1 بجے تقریباً، تاکہ نمازیں پڑھا سکیں جا کر، ان کی کلاس ہوگی، پورے ہفتے کا سلیبس ان کو پڑھا دیا جایا کرے گا، اور پھر ہفتے بعد ان کی کلاس ہوگی، اور اسی اصول کے تحت ان کا درس نظامی کے امتحانات ہوتے رہیں گے منہاج القرآن کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی وہ اپنی ڈیوٹی بھی دیتے رہیں گے، اور وہ درس نظامی کے ساتھ بڑے علامہ بھی مان جائیں گے۔ اس کے بعد چاہے ایم فل کریں، چاہے پی ایچ ڈی کریں، جو بھی سلسلہ کریں۔ یہ خوشخبریاں تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو باقی اعتکاف کی فیس جو رانا صاحب نے پہلے بتا دیا ہے، وہ ابھی مجھے جمع کرائیں۔ آج رپورٹ جانی ہے قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام، تو ان کو جو رپورٹ جانی ہے آج، رانا صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے فائنل رپورٹ دینی ہے، اور جتنے بندے ہیں ظاہر نام اس کا لکھیں گے جو اپنی فیس کے ساتھ جمع کرا دے گا۔ اگر کسی کے پاس ابھی پوری فیس نہیں ہے تو وہ آدھی دے دے، چوتھا حصہ دے دے، ہمیں پتہ چلے کہ اس نے جانا ہے، چلے جب جائے گا باقی فیس اس وقت دے دے گا، باقی ہم اس کا کوپن لے لیں گے۔ تو اس طرح ہے کہ جن افراد نے جانا ہے، پہلے جن 20-25 افراد نے وعدہ کیا، ان کے علاوہ جتنے احباب جانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو برکتیں دے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرے جب تیسرا درس تھا تو مجھے انتظامیہ نے کہا، غضنفر سائی صاحب نے اور میاں نواز صاحب، کہ بھائی جی جو میں ظاہر میں شرماتا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کہ آپ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، ہم بھی کوئی ادھر تنخواہوں والے نہیں ہیں، اپنی جیبوں سے خرچ کر کے یہ سارا سلسلہ چلاتے ہیں، تو کوئی بھائی بھی اس میں حصہ ڈالے بغیر رہے نا۔ ڈبل شاہ کی پالیسی صاحب نے سنی ہے کہ لوگ اس کا دروازہ توڑ دیتے تھے، 1 لاکھ جمع کراؤ تو مہینے کے بعد 2 لاکھ ہو جائے گا، تو کتنے لوگ تھے ادھر، اس پر یقین تھا۔ ادھر حدیث بار کا 10 دنیا 70، ادھر 10 گنا ہے، ڈبل کی تو بات ہی نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ان پر یقین میرا خیال ڈبل شاہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ واقعی ملتا ہے 10 دنیا 70 آخرت۔ تو اس حوالے سے آپ احباب سے یہ التماس ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ان کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ اپنے بل وغیرہ جو باقی رہتے ہیں، انہوں کا یہ پیسے ختم ہوں گے، وہ یہ ادا کر سکیں۔ غضنفر علی سائی صاحب، میاں نواز صاحب، ان کی ٹیم پوری کسی تین بندے کو دے دیں، وہ پہنچا دے گا جاتے ہیں۔ جتنا حصہ کوئی 100 ڈالے، کوئی 1000 ڈالے، کوئی 5000 ڈالے، اخراجات کافی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقی ہمارے ایک دوست ہیں یاسر عرفات صاحب، یاسر برق صاحب، جو قطر میں ہیں، کل بھی میں نے اعلان کیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ برکتوں ان پر رکھے، اپنی رحمتیں ان کو نصیب ہوں، کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہماری حوصلہ افزائی 1 لاکھ روپیہ انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، رانا صاحب کی بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو برکتیں دے۔ تو باقی احباب ادھر جمع کراتے جائیے گا، بس اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر۔ بہت شکریہ۔ یہ دعا کے لیے میرے سامنے کچھ چیزیں ہیں۔ محترم حافظ شبیر احمد ججوا صاحب، ان کے بھائی، اور ہمایوں اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی۔ حاجی عبدالحمید صاحب اور حاجی محمد اعظم صاحب کی صحت کے لیے دعا ہوگی۔
اور استاد الحافظ عبد المجید صاحب ان کے لیے دعائیں مغفرت، اور سرپرست PMQ چرونٹ مظہر اقبال صاحب لائف ممبر ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا ہوگی۔ وقاص صاحب کی رہائی کے لیے دعا کی یہ چٹ ہے، اور یہ کوئی ساتھی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی امیر کی بیٹی بیمار ہے لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں، ان کی صحت یابی کے لیے دی لاہور اسکول چک بساس ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے، اور اولاد لرینہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ وقار احمد ملک، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے ابھی ہے، بے روزگار ہیں، بے ملک لکھا ہے شاید، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو باہر گئے ہوں گے، وہاں بے روزگار ہیں، اور ان کا 5 سال کا بیٹا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، وہ بیمار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا